بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ F-35 جہاز پرچیز کرنے کے ممالک کے اندر جرمنی کا ایک اضافہ ہو گیا۔ جرمنی کی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ امریکہ سے اب 35 F-35 جہاز پرچیز کرے گا۔ یہ ڈیل تقریباً $8 بلین کی ہوگی۔ تقریباً سارے کا سارا یورپ جو ہے وہ اس وقت F-35 جہاز پرچیز کر رہا ہے۔ یورپ کے اندر جو ممالک ہیں وہ کافی زیادہ امیر ہیں اور وہ یہ F-35 جہاز افورڈ کر سکتے ہیں۔ F-35 جہاز بیسیکلی ایک سنگل جہاز نہیں ہے۔ اس جہاز کے لیے علیحدہ سے فیسلٹیز جو ہیں وہ بھی آپ کو تیار کروانی پڑتی ہیں، اور جرمنی اور باقی یہ جو یورپین کنٹریز ہیں ان کے پاس اتنی زیادہ ویلتھ ہے کہ وہ اس جہاز کو پرچیز کر کے اس کو اپنے ممالک کے اندر سے آپریٹ بھی کروا سکیں۔ اب یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ جرمن ایئر فورس کے لیے 35 F-35 جہاز پرچیز کیے جائیں گے۔ یہ کانٹریکٹ $8.4 بلین کا ہے اور اس کا باقاعدہ طور پہ اعلان جو ہے وہ اب جرمنی کی گورنمنٹ نے کر دیا۔ اب یہ جرمنی کو F-35 جہاز کیوں چاہیے؟ جرمنی تو اپنے یورو فائٹرز جو ہے وہ خود سے تیار کرتا ہے۔ بیسیکلی جرمنی کو یہ جو F-35 جہاز ہے نا، یہ اپنے نیوکلیئر ویپنز کی ڈیلیوری کے لیے چاہیے۔ اب آپ سوچیں گے کہ جرمنی کے پاس کہاں سے نیوکلیئر ویپنز آ گئے؟ اس وقت جو امریکہ ہے نا، اس نے اپنے کچھ نیوکلیئر ویپنز یورپ کے اندر بھی رکھے ہوئے ہیں، جن کے اندر جرمنی ہے، نیدرلینڈز ہے، بیلجیم ہے، ترکی شامل ہے۔ یہ بیسیکلی ایک نیٹو کی ڈاکٹرائن ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نیوکلیئر ویپنز شیئرنگ کر رہے ہیں۔ نیوکلیئر ویپنز سارے کے سارے وہ امریکن ہی ہیں، اور امریکہ نے یہ نیوکلیئر ویپنز ان کنٹریز کے اندر رکھے ہوئے ہیں، اور نیٹو کو ہی انہوں نے یہ جو ہے وہ رسپانسبلٹی دی ہوئی ہے کہ آپ ہی ان نیوکلیئر ویپنز کو جو ہے وہ آپریٹ کریں، ان کی ڈیلیوری کے بھی ذمہ داری آپ ہی کے اوپر ہے۔ تو یہ جرمنی کی ذمہ داری تھی کہ یہ جو امریکن نیوکلیئر ویپنز جو اس نے نیٹو کے حوالے کیے ہوئے ہیں، یہ جو نیوکلیئر ویپنز شیئرنگ کا ایک ڈاکٹرائن ہے نیٹو کی، وہ جرمنی نے ڈیلیور کرنے ہیں۔ جرمنی ان نیوکلیئر ویپنز کو ڈیلیور کرنے کے لیے اپنے پرانے ٹورنیڈو جہاز استعمال کرتا تھا۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ ٹورنیڈو جہاز جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ پرانے ہو چکے ہوئے ہیں۔ انگلینڈ کے پاس بھی یہ ٹورنیڈو جہاز ہوتے تھے، انگلینڈ نے ان کو اب ریٹائر کر دیا ہوا ہے۔ اب جرمنی کی جو ایئر فورس ہے نا، وہ بھی ان ٹورنیڈو جہازوں کو ریٹائر کرنے کا سوچ رہی ہے۔ اس وجہ سے امریکہ کو اس ساری سٹوری کا پتا تھا۔ امریکہ نے جرمنی کو یہ F-35 جہاز پچ کیا اور بولا کہ جی یہ بڑا زبردست ہے، اسٹیلتھی ہے تو بڑا زبردست، اس کا RCS کافی زیادہ بہتر ہے، کافی زیادہ کم ہے۔ تو امریکہ جرمنی کو یہ کنونس کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ آپ یہ F-35 جہاز ہم سے پرچیز کریں، اور یہ جو نیوکلیئر ویپن ڈیلیوری کی جو آپ کے اوپر رسپانسبلٹی ہے، اس کو آپ ان F-35 جہازوں کے ذریعے سے پورا کریں۔ جرمنی کی پارلیمنٹ نے ٹوٹل ایک بجٹ پاس کیا ہے جس کے اندر وہ فی الوقت $14 بلین کی پرچیزز کریں گے، جن میں سے $8.5 بلین کے جو ہیں انہوں نے یہ F-35 رکھے ہیں، اور باقی پیسے جو ہیں اس کی وہ اور ڈیفنس اکوپمنٹس پرچیز کریں گے۔ جب سے رشیا نے یوکرین کے اوپر حملہ کیا ہے، جرمنی کے جو لا میکرز ہیں انہوں نے $107 بلین اپنے ڈیفنس کے اوپر ایکسٹرا خرچ کرنے کا جو ہے وہ مختص کر دیا ہے، خاص طور پہ یہ رشین انویژن کو دیکھتے ہوئے، اور اسی کے اندر سے اب یہ سپینڈنگز جو ہے وہ کی جا رہی ہیں۔ اور جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ F-35 پروگرام جو ہے وہ یورپ کے اندر بہت زیادہ گرو کر رہا ہے، اور بیسیکلی امریکہ چاہتا بھی یہی ہے کہ اس کا اپنا جہاز جو ہے وہ یورپینز استعمال کریں تاکہ انٹرآپریبلٹی جو ہے وہ بھی بڑھے، F-35 کی سیلز بھی ہوں، لاکہیڈ مارٹن جو ہے وہ اس سے فائدہ بھی اٹھائے، اور F-35 کی پروڈکشن لائن کئی سال جو ہے وہ چلتی رہے۔ اب بات آ جاتی ہے کہ جرمن پائلٹس کو ان جہازوں کے اوپر ٹریننگ دینے کی، تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 2026 کے اندر جرمن پائلٹس جو ہے وہ امریکہ جائیں گے، اور وہاں پہ F-35 کے اوپر جرمن پائلٹس کو جو ہے وہ ٹریننگ دی جائے گی، اور 2027 کے اندر یہ جو ٹریننگ پروگرام ہے یہ جرمنی شفٹ کر دیا جائے گا، یعنی کہ 2026 کے اندر ٹریننگ امریکہ کے اندر سٹارٹ کی جائے گی، اور 2027 کے اندر اس ٹریننگ پروگرام کو جرمنی لے کے آیا جائے گا، اور جرمن پائلٹ جرمنی کے اندر ہی اس F-35 کو اڑائیں گے اور اس کے اوپر اپنی ٹریننگ مکمل کریں گے۔ اور اس جہاز کو جو جرمن ایئر فورس کے اندر IOC ہے وہ 2028 کے اندر دینے کا پلان ہے، یعنی کہ 2028 کے اندر اس کو آپریشنل کر دیا جائے گا تاکہ یہ F-35 2028 تک جرمن ایئر فورس کے اندر آپریشنل ڈیوٹیز پہ جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دے۔ جرمنی کو اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا، وہ ان F-35 جہازوں کی مینٹیننس کے لیے فیسلٹیز تیار کرنے کا ہے، کیونکہ اس وقت جرمن ایئر فورس بیسز کے اوپر جو فیسلٹیز ہیں وہ ان ایڈیکویٹ ہیں کہ وہ ان F-35 جہازوں کو ہاؤس کر سکیں اور ان کی مینٹیننس جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر سکیں۔ جرمنی نے بیسیکلی نا امریکہ سے ایک ایسا معاہدہ کیا ہے کہ اس F-35 جہاز کے اندر بہت سے پارٹس جو ہیں وہ جرمن انڈسٹری سے پرچیز کر کے تو لگائے جائیں گے، سارے کے سارے پارٹس جو ہیں وہ جرمن انڈسٹری سے نہیں پرچیز کیے جا سکتے، اور ساری کی ساری مینٹیننس جو ہے وہ بھی جرمنی کے اندر رہتے ہوئے نہیں کی جا سکتی، لیکن بہت سے اس جہاز کے اندر جو پارٹس ہیں نا وہ جرمن میڈ ہوں گے، اور اس وجہ سے اس جہاز کی جو فیسلٹی ہے، جو اس کے جو ہینگرز وغیرہ ہیں، اس کی جو مینٹیننس فیسلٹی ہوگی، اس کو تیار کرنے کے لیے
لیے جرمنی کے پاس جو ہے وہ ابھی ٹائم ہے، اور جرمنی اس حوالے سے اب بیلجیم سے جو ہے وہ کچھ مدد لے رہا ہے، کیونکہ بیلجیم جو ہے وہ پہلے سے F-35 جہاز استعمال کر رہا ہے، اور یہ پرابلم بیلجیم کو بھی پیش آئی تھی، کیونکہ بیلجیم کی جو ایئر فورس بیسز ہے نا وہ 1950-1960 کی دہائی کے اندر تیار کی گئی تھی، اور وہ اس قابل نہیں تھی کہ ان کے اوپر جو ہے یہ F-35 جہاز رکھا جا سکے۔ اس وجہ سے بیلجیم نے بھی اپنی ایئر فورس بیسز کو جو ہے وہ اپ گریڈ کیا تھا، اور جرمنی کے پاس اب 2027 تک کا ٹائم ہے کہ جرمنی جو ہے وہ اپنی بیسز کو جو ہے وہ اپ گریڈ کر لے، اور اس حوالے سے اس نے اب بیلجیم سے جو ہے وہ مدد لینے کا سوچا، کیونکہ بیلجیم نے اپنی ایئر فورس بیسز جو تھی نا ان کو تقریباً 600-700 ملین ڈالرز کے اندر جو ہے وہ اپ گریڈ کروایا تھا، اور اتنا ہی جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ اب جرمنی کا خرچہ آئے گا کہ وہ اپنی ایئر فورس بیسز جو ہیں ان کو 600-700 ملین ڈالرز کے اندر جو ہے وہ اپ گریڈ کرے تاکہ ان کے اوپر یہ F-35 جہاز رکھے جا سکیں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لاکہیڈ مارٹن جو ہے وہ جرمن انڈسٹری کے ساتھ مل کے ان جہازوں کے اوپر کام کرے گا۔ جہاز تو لاکہیڈ مارٹن ہی تیار کرے گا، لیکن جرمن جہازوں کے اندر جرمن پارٹس جو ہے وہ لگائے جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے پارٹس جو ہیں وہ جرمنی کے ہی لگائے جائیں گے، کیونکہ F-35 کے اندر بہت سی ایسی سیکرٹ ٹیکنالوجیز ہیں جو کہ امریکن گورنمنٹ جو ہے کسی کو الاؤ نہیں کرتی شیئر کرنے کا، اور امریکن گورنمنٹ نے جو ہے وہ لاکہیڈ مارٹن کے اوپر یہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ یہ والی ٹیکنالوجیز آپ نے دنیا کے کسی ملک کے ساتھ شیئر نہیں کرنی۔ اگر ان چیزوں کو ریپیئر کرنے کا مسئلہ آتا ہے تو وہ لاکہیڈ مارٹن کرے گی، ہم یہ ٹیکنالوجی اور یہ چیزوں کی مینٹیننس جو ہے وہ کسی اور ملک کے حوالے نہیں کر سکتے۔ صرف اسرائیل کے معاملے میں میرا خیال ہے کہ وہ اس لا کو جو ہے وہ ریلیکس کر دیتے ہیں، یہ میرا خیال ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ کبھی بھی کوئی ایسی چیز نہیں پرچیز کرتا کہ جس چیز کے لیے اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو۔ وہ اپنی سیکیورٹی کے اوپر جو ہے وہ 0% کمپرومائز کرتے ہیں، وہ ایون امریکہ کی چیز پرچیز کر کے امریکہ کے اوپر بھی ڈیپینڈنٹ نہیں رہتے۔ خیر ان کی لابی امریکہ کے اندر اتنی سٹرونگ ہے، تو اس حوالے سے ابھی لاکہیڈ مارٹن اور جرمن کی ڈیفنس انڈسٹری جو ہے اس کے درمیان بھی کافی زیادہ معاہدے ہونے ہیں، اور یہ سارا کچھ انہوں نے 2027 سے پہلے کمپلیٹ کر کے 2028 کے اندر ان جہازوں کو آپریشنل کرنا ہے، اور پھر جب جرمنی نے کسی کے اوپر ایٹم بامز وغیرہ پھینکنے ہوں گے، ڈیفینیٹلی وہ رشیا کے اوپر ہی انہوں نے پھینکنے ہیں، تو پھر 2028 کے اندر یہ جو رسپانسبلٹی ہے یہ جرمنی کے F-35 کے حوالے کر دی جائے گی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، یہ تھی آج کی انفارمیشن۔ ہوپ فلی آپ کو آج کی انفارمیشن، آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، تھینک یو، اللہ حافظ۔